ام المساکین والمؤمنین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا نہایت دریا دل اور کشادہ دست خاتون تھیں۔ ہر وقت بے کسوں اور ضرورت مندوں کے لیے کمر بستہ رہتی تھیں۔ فقراء اور مساکین پر حد سے زیادہ مال و دولت لٹانے والی تھیں۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے، وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا أُمُّ الْمَسَاكِينِ لِكَثْرَةِ صَدَقَاتِهَا عَلَيْهِمْ وَبِرِّهَا إِلَيْهِمْ وَإِحْسَانِهَا إِلَيْهِمْ۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کو ام المساکین، مسکینوں پر کثرت صدقات، خیرات، نیکی اور احسانات کرنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ امام زہری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت خزیمۃ الہلالیہ وہی ام المساکین۔ علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، کانت تدعا فی الجاہلیت ام المساکین، کہ زمانے جاہلیت میں بھی انہیں ام المساکین کہا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام سے پہلے حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے سلسلے میں الگ الگ روایت ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ میدان بدر کا رخ فرمایا، سن 2 ہجری میں سرزمین بدر میں حق و باطل کا پہلا اور تاریخ ساز زبردست معرکہ شروع ہوا۔ 3 کافر سورما عتبہ، شیبہ اور ولید اپنی گھٹیا بہادری کے ساتھ میدان میں اکڑتے ہوئے اترے اور بکواس کرنے لگے کہ حل میں مبارز ہے کوئی ہمارے سامنے ٹکنے والا۔ سپہ سالار اعظم خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شعروں حضرت علی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما اور سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو میدان میں اتارا اور انہیں حکم فرمایا کہ خداوند قدوس کی خوشنودی اور دین کی سربلندی کے لیے ان کے مقابلے میں نکلیں۔ چنانچہ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما نے اپنے مد مقابل کو ٹھکانے لگا دیا اور کافروں کو دہشت زدہ کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حریف عتبہ نے اپنی ناپاک تلوار سے ان کے قدموں پر وار کیا، جس سے حضرت عبیدہ کا پاؤں سخت زخمی ہو گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر شیران اسلام حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما اس دشمن کی جانب لپکے اور اس پر ایسے ٹوٹ پڑے کہ اسے جہنم میں پہنچا کر ہی دم لیا۔ ادھر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو گہرا زخم لگا تھا، پنڈلی سے گودا نکل آیا تھا۔ انہیں اسی حالت میں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ ان کا جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا، چہرے سے دھول، مٹی اور خون وغیرہ صاف فرمایا۔ تڑپتے ہوئے عاشق خدا اور عاشق رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دبی دبی آواز میں پوچھا، اے اللہ کے محبوب، کیا مجھے شہادت نصیب ہوگی؟ حضور نے فرمایا، کیوں نہیں عبیدہ، یقیناً آپ شہید ہیں۔ بس یہ بشارت سننی تھی کہ چہرہ جگمگا اٹھا اور کہنے لگے، آج اگر ابو طالب حیات ہوتے تو ان کو یقین ہو جاتا کہ میں ان کے اس شعر کا مستحق ہوں کہ ہم محمد کی حفاظت کریں گے، حتیٰ کہ ان کی خاطر اپنی گردنیں دے دیں گے اور اپنے اہل و عیال سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ بس یہ کہہ کر گردن لڑک گئی اور راہی جنت ہو گئے۔ بدر کے دامن میں آپ مدفون ہوئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ یہ مرد مجاہد اور جانثار صحابی ہیں جن کی قابل رشک رفاقت حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کو نصیب ہوئی، جنہوں نے اپنی ساری طاقت اور اپنے خون کو دین حق کو بلند اور پربہار بنانے میں لگا دیا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا نے اس جدائی اور تنہائی پر صبر کر کے امت کو ہر مصیبت میں ثابت قدم رہنا سکھا دیا۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی عدت ختم ہوئی تو آپ کا نکاح دوسرے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن جحش سے ہوا۔ یہ بھی دین اسلام کے پرجوش سپاہی تھے۔ جنگ احد سے ایک دن پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں درخواست اور التجا کی کہ اے میرے پروردگار، کل میرے مد مقابل ایک ایسا آدمی بھیج دینا جو بڑا بہادر ہو، جو بہت زبردست ہو، یہاں تک کہ میں لڑتے لڑتے اس کے ہاتھوں تیری راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر وہ میرے ناک کان کاٹ ڈالے اور روز قیامت جب میں تجھ سے ملوں اور تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرے ناک کان کہاں گئے، تو میں جواب دوں کہ تیرے اور تیرے نبی کی خوشی کی خاطر تیری راہ میں کٹوا دی۔ محبوب حقیقی کی راہ میں مر مٹنے کے لیے پرسوز دعا دل کی گہرائیوں سے کچھ اس طرح نکلی کہ خود قبولیت اس دعا کے استقبال کے لیے عرش کی بلندیوں سے فرش پر آ پہنچی۔
دوسرے دن میدان احد سجا، گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے رفیق حیات بھی مجاہدین کی صف میں کفر و شرک کے طوفانی موجوں کے سامنے مضبوط چٹان بن کر کھڑے ہو گئے اور بڑی بہادری اور بے جگری سے لڑتے رہے۔ دشمنان اسلام کو موت کی نیند سلاتے رہے، یہاں تک کہ دعا کا اثر شروع ہوا اور ایک خونخوار کافر نے تلوار کا ایسا حملہ کیا جس سے آپ کی روح نکلی اور آپ مالک حقیقی سے جا ملے۔ کافروں نے جوش غیظ و غضب میں آپ کے ناک کان بھی کاٹ ڈالے۔ اس طرح اللہ کا یہ محبوب بندہ اپنی تمنا اور اپنی مراد کو پا گیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ قبر میں دفنایا۔ اس طرح سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا نے دوسری مرتبہ اپنی زندگی کے قیمتی جوہر کو خدا عز و جل کے دربار میں بخوشی قربان کر دیا۔ حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا جب اپنی دنیا کا سب کچھ لٹا چکی اور دنیاوی آرام و سہولیات سے محروم ہو چکی تو رب تعالی کی رحمت جوش میں آئی اور انہیں تمام عورتوں میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز کر کے شرف قبولیت سے نوازا۔ تمام مسلمانوں کی ماؤں کی فہرست میں ان کو شامل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کب گوارا کر سکتی تھی کہ ایک ایسی بندی جو اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر چکی وہ مایوسی اور نا امیدی کی تاریکیوں میں گم ہو جائے۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی طرف سے نکاح کا پیغام پہنچایا جسے سعادت سمجھ کر آپ نے قبول فرما لیا، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے نکاح سے 1 ماہ بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی عمر 30 سال تھی اور آپ کا مہر 12.5 اوقیہ چاندی مقرر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ آپ کی زندگی بہت مختصر گزری، صرف 3 یا 7 ماہ بعد ہی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو داغ مفارقت دے کر اپنے محبوب رب سے جا ملی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یہی وہ خوش قسمت زوجہ مطہرہ ہیں جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھا کر دعائے مغفرت فرمائی۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں غمزدہ دل اور نم آنکھوں سے قبر میں اتارا۔ 2 مجاہدین اسلام اور شہیدان حق کی رفاقت اور زوجیت میں رہنے کے بعد ام المؤمنین اور ام المساکین کے لقب سے ملقب حرم نبوی کی یہ صابرہ، قانعہ اور مجاہدہ مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں آرام فرما ہوئیں۔